جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ۔ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے پڑھتے تھے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا انشاءاللہ، حکومتیں بدل سکتی ہیں اس استغفار میں۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو شاید یہ لفظ؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہ کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح انسان کو لا سکتا ہے۔ جی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ایک بہت بڑے عالم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے لوگ آ کر بولے ہمارا جو بادشاہ ہے بہت سخت ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہو۔ مسلمانوں میں بھی ایسے بادشاہ آئے ہیں جو منبر پر سیدھا بیٹھ کر پہلا لفظ ان کی زبان سے یہ نکلا ہے بہت سارے سر پک گئے ہیں، انہیں کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ کی تعریف بھی نہیں، نبی پہ درود بھی نہیں، الحمدللہ رب العالمین کچھ نہیں، ڈائریکٹ جمعہ میں بیٹھ کر ڈائریکٹ ایسے بولنے والے آئے ہیں بہت سارے سر پک چکے ہیں، انہیں کاٹنا ہے اب، یعنی قتل کرنا ہے۔ وہ زمانے میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، نام انتقال ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی شکایت کی گئی، حدیث میں لفظ ہے، اس کا نام تھا حجاج ابن یوسف۔ کیا نام؟ حجاج ابن یوسف۔ کہا یہ بادشاہ بہت ستا رہا ہے ہم کو۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا سبحان اللہ، ان الحجاج عذاب اللہ۔ حجاج اور اس قسم کے جو بادشاہ بنتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تمہارے اوپر یہ مسلط کیا جاتا ہے، بہتر ہے تم اس کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو، اس کو ہرانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تم اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر، تم نہیں کر پاؤ گے اللہ کے عذاب کا مقابلہ۔ اس کا مقابلہ استغفار سے کرو۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو ظالم بادشاہ کو ہٹا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا چاہیے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ ایک دو مہینے کے بعد یہاں میں کچھ انتخاب ہونے والا ہے، عمل کر کے دیکھ لو، سچی نیت سے عمل کر کے دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سال اچھے گزارے گا، 5 سال اللہ اچھے گزارے گا۔ یہ حدیث جو پڑھنے جا رہے ہیں اور جو علماء کہتے ہیں استغفار کا اتنا بڑا فائدہ ہے، وقت کی حکومتیں بدل سکتی ہیں، کرو استغفار انشاءاللہ۔ آپ سمجھتے ہوں گے صرف لفظ استغفر اللہ میں کیا دم ہوگا، بہت دم ہے، میں گواہی دیتا ہوں الحمدللہ۔ شروع سے اس مسجد میں جب درس دے رہا، کئی لوگ میرے پاس آتے کہتے بہن ہیں میرے گھر میں، بہت ساری بہنیں ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اسی وضو خانے میں بیٹھ کر میں نے بس اتنا ہی کہا ان کو استغفر اللہ پڑھو۔ دوسرے سال پھر ملے مجھے، وہ کہا شیخ اللہ گواہ ہے اس کا اتنا اثر میں نے دیکھا ہے، اللہ اچھی جگہ پر میرے بہنوں کا نکاح کروایا اللہ تعالیٰ۔ اب کر کے دیکھ لو، زندگی بنے گی پھر آخرت تو بنے گی ہی انشاءاللہ۔ اس لیے کچھ فائدے میں نے نوٹ کیے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ ہو سکے تو وہ فائدے ذہن میں بٹھا لو۔ اور یہ بھی میرے بھائی، اسے پڑھنے کے لیے آپ مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا کا کوئی بھی مسلمان بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے الحمدللہ۔ یاد رکھو، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، گزشتہ سال بھی میں نے پڑھا تھا، مگر 12 مہینے بہت لمبے ہوتے ہیں کسی چیز کو بھولنے کے لیے۔ صحیح ہے بھائی؟ صحیح ہے، 12 مہینے، 12 چھوڑو، گئے جمعہ کیا بیان ہوا تھا پوچھو؟ 12 مہینے بہت لمبے ہوتے ہیں کسی چیز کو بھولنے کے لیے۔ بخاری میں حدیث ہے، عبادہ بن صامت راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں اگر کوئی مسلمان بیدار ہو گیا، کب؟ ماشاءاللہ پورا مہینہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہے، ہونا ہی ہے بیدار اس میں۔ جی، رات میں سب بیدار ہو رہے ہیں ہم، غیر رمضان میں ہمارے لیے دشوار ہو سکتا ہے، رمضان میں تو سب ہو رہے ہیں۔ من تعار من اللیل، رات میں بیدار ہو گئے، ابھی بچھانے پر، ہماری زبان میں بستر بھی نہیں بول رہا ہوں، ابھی بستر پر بیٹھے ہیں، زبان سے یہ پڑھیں آپ، لا الہ الا اللہ جی وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، جی بولیں، سب کو یاد ہے نا ماشاءاللہ؟ یہ تو ساری مسجد کو یاد ہے۔ اس کے بعد ایک دو الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سب کو یاد ہے۔ اسے یاد کرنے کی میرے خیال میں زیادہ ضرورت بھی نہیں، بس ایک مرتبہ آپ کو یاد دلانا، گہوارے بھی یاد کیے تھے، آج بھی یاد کر لیں۔
وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ابھی وہیں بیٹھے ہیں, ابھی اٹھے نہیں, آپ وضو نہیں بنائے, وضو بنانے سے پہلے ہے. ثم قال, پھر وہیں بیٹھ کر بندہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے رب اغفر لی. کیا بول رہا ہے؟ رب اغفر لی, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. یہی ہے استغفار, رب اغفر لی, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. یا وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی دعا کیا, کوئی بھی دعا. بہت محتاج ہیں ہم لوگ, بہت سخت ہم کو ضرورت ہے. کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے, وہی بیٹھ کر دعا کیا. او دعا, یا دعا کیا. اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے. کس کی گارنٹی؟ یہ مسجد کے مولوی صاحب کی نہیں, اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے. استجیب لہو, اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی. اتنا پڑھنے کے بعد رات میں اگر کوئی رب اغفر لی بولتا ہے, گناہ مٹیں گے, اور کوئی دعا مانگتا ہے, اللہ دعا قبول کرے گا. اس کے بعد حدیث میں دیکھو, فَإِن تَوَضَّأَ, اب ہے وضو, اب اٹھا وہاں سے بچھانے بستر سے اٹھا, جا کے وضو بنایا. ثم صلی, پھر نماز پڑھا. قبلت صلاته, تو اس کی نماز بھی قبول کی جائے گی. الحمدللہ. میں جیسے بولا گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا یہ, مگر کسی چیز کو ذہن سے اتارنے کے لیے 12 مہینے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے آج دوبارہ یاد دلا رہا ہوں. کل سے اس پر عمل کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے رسول کہتے ہیں دعا ضرور قبول ہوگی. سبحان اللہ. اور ساتھ میں اس حدیث کو بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے کل لیلۃ, ہر رات. یہ بھی نہیں ہے, یہ حدیث بھی بچپن سے سن رہے ہیں. ہر رات اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. کہاں نازل ہوتا ہے؟ الی السماء الدنیا, یہ آسمان پر جو دنیاوی آسمان ہے. حین یبقى ثلث اللیل الآخر, کب نازل ہوتا ہے؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر, رات کا آخری حصہ جب باقی رہتا ہے. اس کے لیے آپ طے کر سکتے ہیں رات کو 3 حصوں میں بانٹو. سلس کا لفظ ہے, سلس کہتے ہیں 1/3 کو. کسے؟ 1/3. رات کا آخری حصہ جو باقی رہتا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک لفظ یہ بھی بتا دوں, عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی کو آئے. ہم سب جانتے ہیں الگ الگ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میری خواہش ہے سب کو میں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. اس امام کا نام تھا سبحان اللہ ابی ابن کعب. کیا نام؟ جی, وہ امام صاحب رضی اللہ عنہ, ان کے پیچھے سب کو جمع کر دیے. دوسرے دن پھر حضرت عمر آئے. موطا امام مالک میں حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہی بہترین چیز ہے جو ماشاءاللہ ابھی شروع ہوئی ہے. نبی کے زمانے میں یہ چیز بند ہوئی تھی, ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں ہوئی. کتنی اچھی چیز شروع ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا لفظ قابل غور ہے, ان سے بہتر ہیں وہ لوگ, ان سے بہتر ہیں وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا لفظ ہے حضرت عمر, کیا بولے؟ ان سے بہتر ہیں وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں یہ نماز پڑھتے ہیں. وہ حصہ بڑا اہم ہے, وہ حصہ بڑا اہم, وہی حصہ کہا گیا ہے. آدمی اٹھے یقول اللہ تعالیٰ, پھر وہ دعا من یدعونی, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اس وقت میں کون ہے جو دعا کرے گا, میں دعا کو قبول کروں گا. ایک ہو گیا. دوسرا اللہ کا سوال ہے. 3 سوالات اللہ کے ہوں گے. دوسرا سوال من یسألونی فأعطیہ, کون سوال کرے گا میں اس کے سوالات کو دوں گا انشاءاللہ, جو مانگے گا میں دوں گا. 2 ہو گئے. تیسرا سبحان اللہ, کیا ہے تیسرا؟ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, حدیث سنی ہوئی ہے, اسی کے ساتھ درس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پوچھ کے دے رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ سوال کر کے دے رہا ہے. کیا ہے تیسرا؟ تیسرا کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں مجھے بھی فون کرتے ہیں, مجھے لوگ سمجھتے ہیں میں علاج کرتا نہیں, میں راقی نہیں ہوں, کچھ دعائیں پڑھ سکتا ہوں. جی ہاں, تیسرا لفظ کیوں نہیں کرتے آپ یہ رات میں اٹھ کر کسی چیز سے پناہ مانگے, اللہ اسے پناہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. اے اللہ یہ جادو سے مجھے پناہ عطا فرما, اللہ نظر بد سے پناہ عطا فرما, اے اللہ سحر سے پناہ عطا فرما, اے اللہ یہ جتنی چیزیں ہیں بڑی بڑی بیماریوں سے پناہ عطا فرما. خود اللہ پوچھ رہا ہے, مانگو میں دوں گا. الحمدللہ. جی
یہ وقت ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کی مغفرت کروانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ